آج ہم ایک بہت ہی خاص تحریر پر بات کرنے والے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک ماں کا اپنی بیٹی کے نام خط ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اس میں جو حکمت ہے نا، وہ ہر اس انسان کے لیے ایک گائیڈ کی طرح ہے جو اپنی زندگی اپنے اصولوں پر یعنی خود مختاری سے جینا چاہتا ہے۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ دیکھیں، شروع میں ہی لکھنے والی ایک ایسی بات کہہ دیتی ہیں جو بہت ذاتی بھی لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسل بھی۔ مطلب یہ نصیحت صرف ایک ماں بیٹی کے رشتے تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے ایک مشترکہ انسانی تجربے کی بات کرتی ہے۔ تو جو پہلا اور سب سے اہم ستون ہے وہ ہے اپنی ذات کی تعمیر، یعنی ایک ایسی زندگی بنانا جس کی بنیاد اپنی اندرونی مضبوطی پر ہو۔ اور اس سب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے کہ اصل خوشی آتی کہاں سے ہے۔ اب یہاں نا خوشی کے دو بالکل الگ الگ راستے دکھائے گئے ہیں۔ ایک راستہ ہے کمزور راستہ، یعنی اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا، ان کی تعریف، ان کی منظوری پر انحصار کرنا، اور دوسری طرف ہے ایک طاقتور راستہ، یعنی اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لینا، اپنی خوشی خود پیدا کرنا، جیسا کہ مصنفہ کا مشورہ ہے۔ تو پھر اہم بات کیا ہوئی؟ یہ کہ کچھ ترجیحات ایسی ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اپنی حفاظت، اپنی زندگی، اپنی خوشی، یہ سب سے پہلے ہیں۔ یہ چیزیں کسی بھی سماجی دباؤ یا رسم و رواج سے بہت بہت اوپر ہیں۔ مصنفہ بالکل صاف کہتی ہیں کہ ایک انسان کی سلامتی اور خوشی دنیا کی ہر روایت سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ حصہ تو کمال ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اپنے فیصلوں کی ذمہ داری، یا جسے ہم اونرشپ کہتے ہیں، وہ کیسے لی جاتی ہے۔ یہاں غلطیوں کو فیلئر نہیں سمجھا جاتا، نہیں، بلکہ انہیں سیکھنے کا ایک موقع، ایک دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچ کا ایک بہت بڑا شفٹ ہے، یعنی کسی اور پر الزام لگانے کے بجائے اپنی غلطی سے سیکھنا۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں دوسرے ستون کی۔ یہ سارا کچھ اس بارے میں ہے کہ جو اندرونی خود مختاری ہم نے بنائی ہے، اسے باہر کی دنیا میں کیسے استعمال کیا جائے، خاص طور پر مالی آزادی اور ہمت کے ساتھ اپنا راستہ کیسے بنایا جائے۔ تو مالی خود مختاری کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات، اپنے پیسے خود بنانا۔ اور اس کے پیچھے کا اصول بہت گہرا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا زبردست استعارہ ہے نا؟ اور یہ جو بات ہے نا، یہ بہت ہی سیدھی اور چبھنے والی ہے۔ یہ خود کفیل ہونے کی اہمیت پر زور دینے اور کسی پر منحصر ہونے کے خیال کو پوری طرح رد کرنے کے لیے ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، اپنی قدر پہچانو، کسی پر بوجھ مت بنو۔ اور یہ نصیحت، یہ بہت بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود مختاری صرف سوچنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی چیز ہے، یہ عمل کا نام ہے۔ جب تک رسک لینے کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی بھی انحصار سے نکل کر اپنا راستہ خود کیسے بنائے؟ اچھا جی، اب آتے ہیں تیسرے ستون پر، سچے تعلقات۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک خود مختار انسان کیسے ایسے رشتے بناتا ہے جو صحت مند ہوں، برابر کے ہوں، اور جن کی بنیاد باہمی آزادی اور عزت پر ہو۔ یہ بات کتنی گہری ہے کہ آزادی تو پیدائشی حق ہے، اور یہ ذمہ داری دو طرفہ ہے۔ نہ صرف خود کو کسی کا غلام بننے سے بچانا ہے، بلکہ کسی دوسرے کو اپنا غلام بھی نہیں بنانا۔ یہ ایک اصول ہے جو اپنی ذات پر بھی لاگو ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات پر بھی۔ اور یہ دیکھیں یہاں کتنا زبردست موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے سطحی دھوکے، یعنی برانڈڈ کپڑے، شہرت، پیسہ، مہنگی گاڑیاں، اور دوسری طرف ہیں وہ چیزیں جو واقعی ایک رشتے کی بنیاد ہوتی ہیں: محبت، عزت، وفاداری اور ذمہ داری۔ مصنفہ کے نزدیک اصل بنیاد یہی ہے۔ چلیں جی، اب ہم اس سفر کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ان آخری اور شاید سب سے طاقتور نصیحتوں پر بات ہوگی جو کامیابی اور مقابلے کے پورے آئیڈیا کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ تو پہلا اصول، لوگوں یا چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، اس کے بجائے اصل فوکس اندرونی سکون پر ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک جال ہے جس میں انسان اپنی قدر کو دوسروں کے پیمانوں سے ناپنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم اصول، وہ یہ کہ اصل مقابلہ تو کسی اور سے ہے ہی نہیں، مقابلہ صرف اور صرف اپنے آپ سے ہے۔ اصل ریس تو خود کو بہتر بنانے کی ہے۔ تو ساری بات کا نچوڑ کیا نکلا؟ بس یہ ایک لائن، کہ ہر آنے والا دن
گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ کتنا سادہ اور کتنا گہرا فلسفہ ہے نا زندگی گزارنے کا۔ تو ہم اس گفتگو کو کسی نتیجے پر ختم نہیں کریں گے، بلکہ اس سوال کے ساتھ چھوڑیں گے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سوال اس ساری نصیحت کو ہر انسان کے لیے ایک ذاتی چیلنج بنا دیتا ہے کہ آج اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر کیسے بنا جائے۔